الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے انسان اور پہلے رسول۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا اور ان کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے انسان اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آپ پہلے رسول بھی ہیں جو شریعت لے کر اپنی اولاد کی جانب بھیجے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اول الرسل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کفر و شرک پھیلنے کے بعد سب سے پہلے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفۃ اللہ بھی ہیں، جیسا کہ پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت معلوم کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے، اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی۔ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اے عاشقان رسول، اللہ کریم اس سے پاک ہے کہ اسے کسی سے مشورے کی ضرورت ہو۔ البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے، تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی بات ہو تو اس کا حل ہو سکے، یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو جائے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کرنے کا قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا۔ بے شک اللہ پاک کو فرشتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن مشورہ کرنے کا فرمانا تعلیم امت کے لیے ہے، تاکہ امت بھی اس سنت پر عمل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 159 ترجمہ کنز ایمان، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، نازل ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورے سے مستغنی یعنی بے پرواہ ہیں، لیکن اللہ پاک نے مشورے کو میری امت کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ سنت کے 3 حروف کی نسبت سے مشورے کے بارے میں 3 فرامین مصطفیٰ۔ نمبر 1، جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان شخص سے مشورہ کرے، اللہ پاک اسے درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے۔ نمبر 2، جس نے مشورہ کیا وہ نادم یعنی شرمندہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، جو بندہ مشورہ لے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا، اور جو بندہ خود رائے اور دوسروں کے مشوروں سے مستغنی یعنی بے پرواہ ہو وہ کبھی نیک بخت نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔